اب جب وہ لگیں گے اس راستے پر، اس وقت تو ان کی عقل ہوگی نا سلامت. جب ان کے اندر عشق آئے گا تب عقل جائے گی نا. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بے وقوف لوگوں کو اللہ لگائے گا، عقل آوارہ شد. مولانا روم نے جو بات کہی کہ عشق آمد عقل آوارہ شد، وہ کب کی ہے؟ سنائے روحانیت میں صرف اسی کو قبول کیا جاتا تھا جو لوگ بلا کے حسین ذہین ہوتے تھے. ہاں یہ تو ہے. اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ روحانی علم کو اس کی وضاحت نہیں کی جاتی تھی. اشاروں اور کنایوں میں روحانیت کے اصول بیان ہوتے تھے، اس لیے ذہین لوگوں کی ضرورت تھی. اب جب وہ لگیں گے اس راستے پر، اس وقت تو ان کی عقل ہوگی نا سلامت. جب ان کے اندر عشق آئے گا تب عقل جائے گی نا. آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بے وقوف لوگوں کو اللہ لگائے گا، عقل آوارہ شد. مولانا روم نے جو بات کہی کہ عشق آمد عقل آوارہ شد، وہ کب کی ہے؟ جب عشق آ جائے گا تب عقل جائے گی نا. تو عشق کب آئے گا؟ پہلے دن ذکر قلب لے کے عشق آ جائے گا؟ نہیں نا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے نا. ابھی تو دیدار الہی تک تو جائے گا، عقل سلامت ہوگی تیری. دیدار الہی کے بعد عشق آئے گا نا، اس کے بعد عقل جائے گی نا. ابھی تو عقل کی ضرورت ہے نا تجھے. جیسے شریعت ہے اسی طرح عقل ہے. جیسے شریعت ہے نفس ہے تیرا. اگر تیرا نفس پاک ہے تو تیری حفاظت کرے گا نا. اس کا کام یہی ہے شریعت کی حفاظت کرنا، پاسداری کرنا. کتے کا کیا کام تھا؟ حفاظت کے لیے بنایا تھا نا. نفس کو تیرے اندر کیوں رکھا ہے؟ حفاظت کے لیے، تاکہ یہ تیرے اوپر بھونکے جب تو گناہ کرے. وہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتا ہے نا بھونکنے والا. تو نے کوئی گناہ کیا وہ بھونکے گا بھو 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 کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا. اگر تیرا کتا نہیں بھونکتا ہے تو پھر وہ کتا جنت کا نہیں جہنم کا ہے نا. ہاں، اس کا اصل جواب یہی ہے. عقل چلی جاتی ہے تو پھر عشق آتا ہے. اب عقل چلی جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تمیز نہیں رہتی کہ یہ پاجامہ پہن رہا ہوں یا میں کچھا پہنا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے. نہیں، عقل چلی گئی سے مراد یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے. ہاں، عقل چلی گئی سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی پرائیورٹی صرف گاڈ ہے. اگر گاڈ کے راستے میں کوئی آیا تو پھر وہ اس کو پہچاننے گا نہیں. بولا چلو سائڈ میں لگ جاؤ، گاڈ از گاڈ. اب گاڈ لے لیں یا سرکار کہہ دیں، جو بھی آپ کا محبوب ہے، سرکار کا عشق اگر آ جائے گا تو ہر چیز آپ سرکار کے عشق کے عینک سے دیکھیں گے کہ پہلے سرکار باقی بعد میں. فائدہ ہو یا نہ ہو، گوہر والے کی سمجھ میں فائدہ صرف ایک ہی ہے، گوہر کی نسبت. اگر گوہر کی نسبت سلامت ہے تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے. اور اگر یار ہی راضی نہیں ہے تو پھر دنیا کے رشتوں کی خوشی اور ان کے ساتھ کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں بھائی؟ بھائی بھی بہت مل جاتے ہیں، بہنیں بھی بہت ہیں، شوہر بھی بے شمار مل جاتے ہیں، بیویاں بھی بہت مل جاتی ہیں. گوہر شاہی صرف ایک ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بیوی چھوڑ دی دوسری مل جائے گی، یہ شوہر چھوڑ دیا دوسرا شوہر مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گوہر چھوڑ دے اب کیا ملے گا. گوہر تو ایک ہی ہے، irreplaceable. گوہر شاہی is irreplaceable, cannot be replaced by anyone.